المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کئی کلاسز میں ہم نے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، ایمان باللہ تعالی اور الایمان بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ قدر تفصیل سے بات کی۔ تو اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے الایمان بالقرآن الکریم کا موضوع چھیڑا ہے، اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی۔ آج اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ تو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ قرآن پاک کے بارے میں یہ ہے کہ وَأَنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ، کہ بلا شبہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ جملہ، اس کا جو ایک ایک لفظ جو اس متن کا ہے یہ قابل غور ہے، کیونکہ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے جو بھی لفظ استعمال کیا ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے، اور اس کا ایک وہ ہسٹوریکل ایک پس منظر بھی ہے جس پہ ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی اس کی طرف اشارے آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ، اور بلا شبہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مِنْهُ بدا، یہ اسی سے ظاہر ہوا، بلا کیفیت قولا، بطور قول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی یہ قول کے طور پہ صادر ہوا، اسی سے ظاہر ہوا، لیکن جو اہم شرط لگائی ہے بلا کیفیہ، کیفیت کے بغیر۔ تو یہ وہی ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے اس سلسلے میں، کہ اسماء و صفات کا اس بات کرنا، لیکن ان کی جو کیفیت ہے، کیفیت کی نفی کرنا۔ تو یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، یہ اسی سے ظاہر ہوا قول کے طور پہ، بلا کیفیہ، لیکن بغیر کیفیت کے۔ ایک دوسری بات، وَأَنزَلَهُ، اور نازل کیا اس کو، یعنی ہوا کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف لوٹتی ہے، اور انزلہ جو ہے یہ اللہ ہے۔ وَأَنزَلَهُ، اور اللہ نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو، عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے طور، بطور وحی، اور یہاں پہ رسول سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو چیزیں ہوئی، اللہ کا کلام ہے حقیقتاً بلا کیفیہ، رسول اللہ علیہ السلام پہ نازل ہوا وحی کے طور پہ، اور تیسرا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور مومنون نے، یعنی جو مومنین تھے، انہوں نے اس کی تصدیق کی، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی تصدیق کی، یا انہوں نے اس قرآن کی تصدیق کی حقاً، یعنی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اور وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور انہوں نے یہ بھی یقین کیا، یہ بھی ایمان لائے کہ یہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں یہ لفظ قابل غور ہے، حقیقتاً، کیونکہ ہمیں معلوم ہے حقیقت کے بالمقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مجاز ہے، یعنی یہ مجازاً اللہ کا کلام، یہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے۔ لیس بمخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اہل السنہ کا پہلے سے موقف چلا آ رہا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، کا کلام البریہ، باقی مخلوقات کی طرح، یعنی جس طرح باقی مخلوقات کا کلام مخلوق ہے، اللہ کا کلام ویسے مخلوق، باقی مخلوق خود بھی مخلوق ہے، ان کا کلام بھی مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مخلوق کے کلام کی طرح مخلوق۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَنْ سَمِعَهُ، پس جس نے اس کلام کو سنا یا جس نے قرآن کو سنا، فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ، پھر یہ گمان کیا کہ یہ بشر کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، فَقَدْ كَفَرَ، اس نے کفر کیا۔
یعنی قرآن کو سن کے جس نے یہ سمجھا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے تو اس نے کفر کیا. حتیٰ کہ اگر انسان یہ بھی سمجھے کہ جو قرآن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلام ہے تو اس نے بھی کفر کیا. کیونکہ جب آپ دیکھیں گے جو غیر مسلمین ہیں، غیر مسلمین یا مستشرقین جو ہیں، جو اورینٹلسٹ جو اسلام پہ کام کرتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان بہت ساری جو فروق ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کے آئے، لیکن ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے، ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کلام کو اپنی طرف سے لے کے نہیں آئے، یہ اللہ کا کلام تھا، جبکہ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار. اگر انہوں نے یہ بات مانی کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر تو ان کو ایمان لانا ہے اس بات پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ کبھی کہتے ہیں انسپائریشن تھی، کبھی کہتے ہیں وہ خلوت میں جا کے سوچتے تھے، پھر ان کے دل سے یہ بات آتی تھی انسپائر ہو کے. تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں. تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، جس نے قرآن کو مخلوق کا کلام کہا، بشر کا کلام کہا، اس نے کفر کیا. اور وقد ذمہ اللہ، اور اللہ نے اس کی مذمت کی ہے جس نے اس کو بشر کا کلام کہا. وعابہ، اور اس کو معیوب قرار دیا ہے، عیب کی جانب اس کو منسوب کیا ہے. وأوعدہ بالسقر، اور اس کو دھمکی دی ہے، اس کو وعدہ سنایا ہے کس کا؟ آگ کا، جہنم کا. حیث قال، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مدثر کی مشہور آیت ہے سورۃ المدثر، سأصلیہ سقر، کہ ہم اس آدمی کو سقر میں داخل کریں گے. کس کو؟ اس شخص کو جس نے کہا تھا قرآن کے بارے میں ان ھذا الا قول البشر. آپ دیکھیں قرآن ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم بصر ثم ہے نا وغیرہ. پھر آگے ہے ان ھذا الا قول البشر، اس نے کہا کہ یہ بشر کا قول ہے. تو اللہ نے کہا سأصلیہ سقر، ہم اس کو اس بات پہ کس میں داخل کریں گے؟ سقر میں. تو فلما اوعد اللہ بالسقر لمن قال ان ھذا الا قول البشر، پس جس شخص نے یہ کہا کہ یہ بشر کا قول ہے، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی تو پتہ چلا، علمنا، ہم نے اس سے یہ جانا اس دھمکی سے، وایقنا، اور یہ یقین کیا، انہ قول خالق البشر، کہ یہ خالق بشر کا قول ہے، یہ بشر کا قول، ولا یشبہ قول البشر، اور یہ بشر کے قول جیسا. تو یہ مختصر، دیکھیے مختصر ترین جملوں میں، مختصر ترین اس پیراگراف میں کس طرح خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اہل السنہ والجماع کے عقیدے کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات بھی کی ہے. تو پہلے جو فرمایا وہ پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ چیزوں پہ بات کی تھی، تو آج مزید کچھ چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو فرمایا وَأَنزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا، تو اللہ نے اس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بطور وحی نازل. تو بدأ من اللہ قولا، اس کا آغاز ہوا یا ظاہر ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بطور قول. وَأَنزَلَهُ وَحْيًا عَلَىٰ رَسُولِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے طور پہ نازل ہوا، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا. بواسطۃ الرسول جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے، جو رسول تھے، جو پیغمبر تھے درمیان میں، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ تھا وہ حضرت جبریل تھے، جیسا کہ معلوم اور معروف ہے. تو قال تعالیٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ اس پہ استدلال ہے جو وحی کا لفظ استعمال کیا گیا، وحی. تو اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اس قرآن کو میری طرف وحی کیا گیا. تو یہ بات ہے کہ وَأَنزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا، ٹھیک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچے. تو پتہ چلا اس میں جو موضوع الاستشہاد ہے وہ ہے وَأُوحِيَ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19. اسی طرح سورہ عنکبوت میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی. واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ جو نماز ہے وہ فحش کاموں اور منکرات سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو. تو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوا، جیسا کہ قرآن کی ان آیات میں واضح ہے. اس کے بعد فرمایا امام الطحاوی رحمہ اللہ نے وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور انہوں نے اس پہ ایمان لایا، اس پہ یقین لایا کہ یہ بالحقیقہ اور اللہ کا کلام ہے. تو استعمال لفظ بالحقیقہ، آپ نے یہ لفظ بالحقیقہ اس لیے استعمال کیا رَدًّا عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى مَجَازًا، یہ ان کے قول کا رد ہے جس میں سر فہرست معتزلہ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حقیقتاً اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجازن اللہ کا کلام ہے. یعنی حقیقتاً یہ اللہ کا کلام، یہ مجازن اللہ کا کلام ہے. کما ہوا قول المعتزلہ وغیرہم، جیسا کہ یہ معتزلہ اور دیگر لوگوں کا قول ہے. قال تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ بات کی. دیکھیں اگر اتنا ہی اس میں ہوتا وکلم اللہ موسیٰ،
تو یہ کافی تھا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ بات کی. لیکن اس کے بعد مصدر لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ بات کی جیسا کہ بات کی جاتی ہے، یعنی یا جیسا کہ بات کرنے کا حق تھا. اگرچہ یہ بات انسانوں کی بات کے مشابہ، تو یہ تکلیمہ اس کو تاکید کے لیے لایا گیا. اگر آپ دیکھیں گے یہ جو جملہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، یہ کافی ہے. کلمہ جو ہے وہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، موسیٰ مفعول ہے، مفعول بھی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ جملہ مکمل ہے. لیکن تکلیمہ تاکید کے لیے لایا گیا تاکہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہ رہے. اسی طرح سورۃ الاعراف کی بڑی معروف آیت ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے مقرر وقت پہ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور بات کی موسیٰ سے ان کے رب نے. وَكَلَّمَهُ یہاں پہ کلمہ اللہ ہے، ہو جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. وَكَلَّمَهُ، اور بات کی موسیٰ سے رَبُّهُ، اس کے رب نے. تو پھر وہ معروف واقعہ ہے قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھائیں کہ میں تمہیں دیکھنا چاہیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو ان دو آیتوں سے بھی پتہ چلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقتاً کلام ہے، کیونکہ اللہ نے صراحتاً یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ کے ساتھ. اب دیکھیں یہ اصل مسئلہ جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ یہ بھی ہے کہ اہل السنہ قرآن و حدیث سے اپنا عقیدہ اخذ کرتے ہیں خالی ذہن ہو کے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس قرآن و سنت کو سلف نے کیسے سمجھا، صحابہ نے، تابعین نے، یا جو ائمہ دین تھے انہوں نے کیسے اس کو سمجھا. اس کے برعکس جو باقی لوگ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کے لوگ جو باطل فرقوں پہ ہیں یا جو باطل منہج پہ ہیں، تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ پہلے ایک ذہن بناتے ہیں، پہلے ایک فکر بناتے ہیں، ایک تھاٹ بناتے ہیں، ایک عقیدہ بناتے ہیں، اس کے بعد اس پہ پھر وہ قرآن و حدیث سے دلیلیں طلب کرتے ہیں. اور کبھی ان کو چاہے اس کے لیے تحریف بھی کرنی پڑے، تو آپ کو ماضی قریب میں اور آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو تحریفات کا ارتکاب کرتے ہیں قرآن و سنت میں، اس لیے کہ بات ان کی جو پہلے سے انہوں نے ایک رائے قائم کی ہے اس کے مطابق اس قرآن و حدیث کی بات کو ثابت کر کے وہ دکھائیں. اسی سلسلے کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ لقد قال بعضهم لأبی عمرو بن علا احد القراء السبع، معتزلہ میں سے کسی نے ابو عمرو بن علا جو 7 قاریوں میں سے قاری ہیں، بڑے معروف قرات کے امام ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ اريد ان تقرأ، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس آیت کو ایسے پڑھا کرو. کیسے؟ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ، یعنی اللہ کو مفعول بناؤ. دیکھیں کتنی عجیب جسارت ہے یہ. کلم اللہ موسیٰ، کلمہ فعل، اگر آپ اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ فاعل بن جائے گا، موسیٰ مفعول بن جائے گا. تو اس نے کہا نہیں، آپ ایسے پڑھو، آپ کلم اللہ پڑھو، ابھی مفعول بن جائے گا نا، تو موسیٰ فاعل بن جائیں گے. تو یہ مفعول مقدم بن گیا. کلم اللہ، بات کی اللہ کے ساتھ موسیٰ نے، یعنی موسیٰ بات کرتے تھے، اللہ بات نہیں کرتے ہیں. سمجھائی بات؟ موسیٰ یعنی دیکھیں یہ تو واضح تحریف ہے، واضح تحریف. کہا اس طرح پڑھا کرو وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ بِالنَّصْبِ اسم اللہ، اللہ کے اسم کو نصب دیا کرو. لِيَكُونَ مُوسَىٰ هُوَ الْمُتَكَلِّمُ لَا اللہ، تاکہ موسیٰ متکلم ثابت ہوں، اللہ متکلم ثابت نہ ہو. فقال ابو عمرو، تو امام ابو عمرو رحمہ اللہ نے فرمایا فرمایا سپوز، لیٹس ایزیوم انی قرأت هذه الآیہ کذا، میں اس آیت کو ایسے ہی پڑھتا ہوں. فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ، یہ آیت کو آپ نے سکپ کیا، تو اس آیت کا کیا کرو گے؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ اپنے مقررہ وقت پہ آئے تو اللہ نے ان کے ساتھ بات کی. یہاں پہ تو گنجائش نہیں ہے اس کو چینج کرنے کی. تو فَبُهِتَ الْمُعْتَزِلِي، تو معتزلی جو تھا وہ لاجواب ہو گیا، یعنی وہ جواب نہ دے پایا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی ہیں، اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب صحیح منہج و قرآن و حدیث کو سمجھنے کا، تو انشاءاللہ انسان گمراہی سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور انسان ان باطل فرقوں کے جو یہ ائمہ ہوتے ہیں ان کو جواب بھی دے پاتا ہے. تو اس کے بعد فرمایا لیس بمخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے. فکلامہ، کیوں نہیں مخلوق ہے؟ کیونکہ فکلامہ صفت صادرۃ منہ لیس لا مخلوق منہ، کیونکہ کلام جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. تو جس طرح آپ تمام صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مخلوق نہیں ہے، ویسے کلام بھی ہے. اللہ کی ایک صفت قدرت ہے، کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی قدرت مخلوق ہے. اللہ کی ایک صفت علم ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا علم مخلوق ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق، اسی لیے قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے لہٰذا یہ مخلوق نہیں ہے. تو لیس بمخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے، کا کلام البریہ، باقی مخلوقات کی طرح. فالبشر وکلامہم، تو جو بشر ہے ان کا کلام، وافعالہم، ان کے کام جو افعال کرتے ہیں، وصفاتہم، اور ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں، ٹریٹس ہیں، وہ کیا ہے؟ مخلوقہ، وہ ساری مخلوقہ ہے. تو اللہ کا معاملہ اس کے
برعکس ہے، کیونکہ مخلوق اور اللہ کے درمیان تو کوئی کسی بھی اعتبار سے کوئی مشابہت، ہم نے آغاز میں ہی پڑھا تھا لیس کمثلہ شیء، لا یشبہ الانام وغیرہ، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں تجسیم اور یہ تمثیل کے مسئلے میں. تو اس کے بعد یہی جملہ ہے جو ہم نے دیکھا، اس پہ ہم نے بات کی، فمن سمعہ فزعم انہ کلام البشر فقد کفر، جس نے قرآن کو سن کے، اللہ کے کلام کو سن کے اس کو مخلوق کا کلام سمجھا، اس نے کفر کیا، اور اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، اس کو معیوب قرار دیا ہے اور اس کو دھمکی دی ہے جہنم کی، جس نے کہا کہ یہ بشر کا قول ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ سأصلیہ سقر، میں اس کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کروں گا. تو ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلا، ہم نے یہ جانا اور ہم نے یہ یقین کیا کہ یہ خالق بشر کا قول ہے، یہ بشر کا قول نہیں، اور نہ یہ اس سے مشابہت رکھتا ہے. ولا یشبہ قول البشر، یہ کسی بھی اعتبار سے مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، من وجہ کسی بھی اعتبار سے. اچھا، اس کے بعد اب بعض شبہات المعتزلہ و جوابها. تو معتزلہ نے اس سلسلے میں کئی شبہات اٹھائے ہیں اور علماء نے ان کا تفصیل سے جواب دیا. مفصل کتابیں اس پہ لکھی ہیں ان کے ہر مسئلے پہ، چاہے وہ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار ہو، چاہے وہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں انکار یا باقی تعطیل کا موقف ہو، یا چاہے وہ قرآن کے بارے میں یہ معاملات ہو. تو ان کا جواب علماء نے تفصیل سے دیا ہے. ہم یہاں پہ بہت ہی ایجاز و اختصار کے ساتھ بعض چیزوں کو ذکر کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ جب انسان کی فہم میں کجی ہوتی ہے وہ مسئلوں کو کیسے سمجھتا ہے اور پھر علماء نے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کیا ہے. تو ہم اس کو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، تو ان کی عبارات کو ہم پڑھیں گے اختصار کے پیش نظر، ورنہ اگر اس پہ تفصیل سے بات کریں تو یہ کافی طویل مبحث ہے. تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے قول کا خلاصہ فرماتے ہیں، وغایۃ شبہتہم. دیکھیں انہوں نے لفظ استعمال کیا شبہ، دلیل نہیں کہا، کیونکہ دلیل میں وزن ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے انسان شبہات کا شکار ہوتا ہے، یہ شبہ ہے. تو فرماتے ہیں وغایۃ شبہتہم، ان کے شبہ جو ہے اس کا گایا کیا ہے، یعنی اسے کیا چیز حاصل ہوتی ہے، انہم یقولون، وہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یلزم منہ التشبیہ والتجسیم، کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے تو اس سے ثابت ہوگا اللہ کے لیے تشبیہ. کیا ثابت ہوگا؟ تشبیہ، یعنی یہ ثابت ہوگا کہ اللہ مخلوق کے جیسا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہم بھی بات کرتے ہیں، اللہ بھی بات کرتا ہے، تو یہ تو بات کر رہی کی صفت ہم میں ایک جیسی ہو جائے گی تو اللہ ہمارے جیسا ثابت ہو جائے گا، نعوذ باللہ. تو یہ غلو ہے ان کی طرف سے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل توحید ہیں، ہم اللہ کو اس کی صفات سے پاک کرتے ہیں، تو ہم اہل توحید ہیں. تو بہرحال یہ جو ان کی طرف سے جو اعتراض ہے، یہ اس کے کئی جوابات ہیں. تو یہ شبہ ہے، اس کی کوئی مضبوط بنیاد. تو ان سے کہا جائے گا، تو امام صاحب فرماتے ہیں فیقال لهم، ان سے کہا جائے گا اذا قلنا انه تعالی یتکلم، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے لیکن ہم شرط لگاتے ہیں کما یلیق بجلالہ، جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے، لائق ہے، انتفت شبہتہم، فرماتے ان کا شبہ خود دور ہو گیا. دیکھیں پرابلم تب کھڑا ہوگی جب آپ کہیں گے کہ اللہ کلام کرتا ہے ہماری طرح، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی یہ پرابلم نہیں ہے، یہ کفر ہے. اس پہ علماء نے کفر کے فتوے لگائے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کی کسی بھی کلام کا مسئلہ نہیں، اللہ کی کسی بھی صفت کو اگر آپ مخلوق کی صفت کے ساتھ مشابہت دیں گے تو یہ کفر ہے. تو جب ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ کما یلیق بجلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، تکلم فرماتے ہیں ویسا ہی جیسا کہ اس کی شان کے، تو ختم ہو گیا، تشبیہ کا شبہ ختم ہو گیا. ایک دوسری بات، الا ترى، فرماتے ہیں اے قاری یا اے پڑھنے والے، الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، انہ تعالی قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج ہم نے تمہارے منہ پہ مہر لگا دی، تمہارے منہ بند، اور تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارے اعضائے جسمانی ہم سے بات کریں گے. فنحن نؤمن انہا تتکلم، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ چیزیں بات کریں گی. ولا نعلم کیف تتکلم، لیکن کیفیت ہمیں معلوم، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ ہوگا اس میں منہ آئے گا، وہاں پہ پھر اس میں دانت ہوں گے، اس میں زبان ہوگی، ٹھیک ہے، 32 دانت ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے یا زیادہ، تو اس میں پڑھنا ہی فضول ہے. تو دلیل یہ ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ باقی منہ کے بغیر بھی انسان بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ منہ سے بات کریں گے تو سارے انسان ایک ہی اعتبار سے بات کریں گے. یہ انسان کے بارے میں ہے کہ وہ منہ سے بھی بات کر سکتا ہے، اور جب اللہ تبارک و چاہے تو اس کے اعضاء و جوارح بھی بات کر سکتے ہیں. اور اس کی ہمیں کیفیت، جب ہمیں یہ کیفیت معلوم نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کیفیت ہم بدرجہ اولا نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، تو وقضا قولہ، اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وقالوا لجلودہم، اور پھر یہ اپنی کھال، اپنی جو جلد ہے، ان سے جب یہ گواہی دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، تو جب یہ گواہی دیں گے ان کے خلاف، کون؟ ان کے اعضاء، وقالوا لجلودہم، تو یہ اپنی جو جسم کی جو کھالیں ہیں ان سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟
تو وہ کہیں گے قالو، ان کے جو اعضاء ہیں وہ کہیں گے انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بات کرائی، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بات کرائی۔ تو پتہ چلا کہ بات تکلم کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور کئی کیفیتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح تیسری دلیل وَكَذَلِكَ تَسْبِيحُ الْحَصَى وَالطَّعَامُ، اور کنکریوں کا تسبیح کرنا، کھانے کا۔ جب صحابہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ جب کنکریوں نے تسبیح کی تھی، جب ابو جہل نے غالباً، ابو جہل ابو لہب تھا، اس نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، کہا آپ نے کان کے پاس لے جاؤ، اس نے لی تو ان نے تسبیح کی تھی۔ یا صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے تو اس میں سے تسبیح ذکر کی آواز آیا کرتی تھی، تو یہ بھی تکلم ہی ہے۔ وسلام الحجر، یا اسی طرح پتھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتا تھا، وہ کیسے سلام کرتا تھا؟ اس پتھر کا منہ ہوتا تھا؟ نہیں۔ کل ذالک بلا فمن یخرج منہ الصوت، یہ سب ہوتا تھا اس کے بغیر، منہ نہیں تھا، آواز نکلتی تھی، یعنی کلام ہوتا تھا، تو ہم اس کلام کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب اگر کوئی انسان اس کیفیت میں جائے گا، اس پہ کتاب لکھے گا کہ وہ پتھر کیسے بات کرتا تھا، ہم کہیں گے بھائی تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ ویسی ہی بات ہے کہ حضرت اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کس رنگ کا تھا، یا وہ کس بریڈ کا تھا، وہ بل ڈاگ تھا یا السیشن تھا، وہ جرمن شیفرڈ تھا یا وہ، تو یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہیں، ان میں وقت کا صرف کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ تو بہرحال جب ان چیزوں کے بارے میں، یہ مخلوقات ہیں، مخلوقات کے بارے میں مختلف اعتبارات سے کلام ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم ان پہ قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جب ان چیزوں سے تشبیہ ثابت نہیں ہوتی تو اللہ کے بارے میں تشبیہ کا گمان کرنا وہ نیری جہالت بھی ہے اور حماقت بھی ہے۔ دوسرا استدلال دیکھیں، یہ بھی عجیب استدلال ہے، یہ ایک استدلال کا بڑا دیکھیں مختصر جواب ہے، حالانکہ اگر اس کو کھولا جائے تو اس پہ تفصیل سے ایک کتاب اس پہ بن سکتی ہے، اس ایک اعتراض پہ اور اس کے جواب پہ۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ، اب جہاں تک ان کا استدلال ہے اس قول سے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز، اور جو لفظ ہے کل، یہ میں نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے، ہی من صیغ العموم، یہ عموم کے صیغوں میں سے ہے۔ اصول الفقہ کی بنیادی کتابوں میں، اگر آپ ورقات کو پڑھیں گے جو بنیادی کتاب ہے اس میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ جو کل ہے یہ عموم کے صیغوں میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، فالقرآن الشیء، قرآن بھی چیز ہے، تو فیکون داخلا فی عموم کل فیکون مخلوقا، لہذا کل کا جو عموم ہے ساری چیزیں، اس میں اس سارے میں قرآن بھی آ جائے گا، پس قرآن بھی مخلوق ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو استدلال ان کا ہے فمن اعجب العجب، یہ عجیب ترین استدلال ہے، یہ عجیب ترین استدلال ہے۔ اب دیکھیں استدلال کس طرح عجیب ہے، اصل میں یہ ہے کہ جب آپ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا جو صحیح منہج ہے، صحیح منہج جس پہ ہمارے علماء نے مستقل لکھا ہے، یا جو صحابہ سلف کا منہج ہے، جب آپ اسے ہٹتے ہیں پھر آپ عجیب طرح کی باتیں مارکیٹ میں لے کے آ جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی یہ باتیں ضائع بھی نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو تالیاں پیٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے اس طرح کے لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں تو لوگ ایک بہت بڑا جم غفیر ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہاں مرزا غلام محمد قادیانی جیسے انسان کو، جو اتنا حقیر انسان تھا اور جس نے سب سے بڑا دعویٰ کیا، اس کو ماننے والے مل گئے، تو اس کے بعد تو بات ہی نہیں ہے، اس سے کم تر درجے کے جو گمراہ لوگ ہیں ان کو بھی فالوورز ملنا یہ کوئی بعید بات یا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وذالک، فرماتے ہیں دیکھیں یہ عجیب کیسے ہے، فرماتے ہیں ان افعال العباد کلها عندهم غیر مخلوقۃ للہ تعالی۔ مسئلہ اس پہ ہم انشاءاللہ آگے جب ہماری کلاسز ہوں گے اس پہ بات ہوگی کہ بندوں کے جو افعال ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں نا، افعال جو ہمارے ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ کیا ہم اپنے افعال کو خود خلق کرتے ہیں، ہم کریٹر ان کے خود ہیں، یا اللہ ان کا خالق ہے؟ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے، تو اس پہ انشاءاللہ بات آئے گی، اس پہ امام صاحب نے مستقل لکھا ہے، امام طحاوی نے، افعال العباد خلق من اللہ و کسب من العباد، تو جب وہ عبارت آئے گی اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو جمہور اہل سنت کا موقف ہے کہ اللہ جو ہے وہ افعال العباد کا خالق ہے، بندوں کے جو افعال ہیں افعال العباد کا وہ خالق ہے۔ تو بندے کتنا کام کرتے ہیں، کتنے افعال کرتے ہیں، بے شمار، ان کو آپ گن نہیں سکتے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں، وہاں سے انہوں نے کیا کہا جو قرآن ہے یہ مخلوق ہے، کیوں؟ کل کی وجہ سے، کل شیء، ہر چیز میں یہ داخل ہے، لیکن ان کو خارج کرتے ہیں اس میں سے۔ اگر ہر چیز کا خالق اللہ ہے پھر تو ان کو یہ بھی ماننا ہے جو اہل سنت مانتے ہیں کہ افعال العباد کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اس کو خارج کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ اس کا خالق نہیں ہے۔ تو جس طرح تم نے، یہ الزامی جواب ہے، الزامی جواب، جس طرح تم افعال العباد کو کل سے خارج کرتے ہو اسی طرح ہم قرآن کو خارج کرتے ہیں، جو تم اس کا جواب دو گے وہ جواب ہم دیں گے ہماری طرف سے۔ تو یہ کہتے ہیں معتزلہ، کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن اپنے اس اصول کو توڑتے ہیں جب افعال، مخلوق کے جو افعال ہیں افعال العباد، ان کو اللہ کی تخلیق سے خارج کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَخْلُقُهَا الْعِبَادُ جَمِيعًا، کہتے ہیں کہ ان سارے افعال کو بندے خود کریٹ کرتے ہیں، بندے خود خالق ہے اس کے۔ لا يخلقها اللہ،
تو اللہ ان کو خلق نہیں کرتا ہے ان افعال کو. فاخرجوها من عموم کل, تو انہوں نے اس کو افعال العباد کو اس کل کے عموم سے خارج کر دیا, جیسا کہ میں نے ذکر کیا. اس کو تو خارج کر دیا, اس کل سے افعال العباد کو خارج کر دیا. وادخلوا کلام اللہ فی عمومها, اللہ کے کلام کو داخل کر دیا. عجیب بات ہے, پہلے کہا عموم ہے, پھر عموم سے افعال العباد کو نکالا, لیکن قرآن کو اس میں کل میں داخل کر دیا. مع انها صفۃ من صفاته, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یا کلام یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. بہ تکون الاشیاء المخلوقہ, اسی سے مخلوقات بنتی ہیں, یہ خود مخلوق نہیں ہے, اسی اللہ کے کلام سے مخلوقات بنتی ہیں. اذ بامرہ تکون المخلوقات, کیونکہ اللہ کے امر سے مخلوقات بنتی ہیں, ہے نا. فانما اذا ارادہ ان یکون شیئا فانہ یقول له کن فیکون. یا قال تعالی, اللہ پاک فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, کہ یہ سورج, چاند اور تارے یہ سب مسخر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے, اللہ کے حکم سے. تو یہ جو حکم ہے یہ خود مخلوق نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر, پس اللہ کے لیے ہی, خبردار ہو جاؤ, اللہ کے لیے ہی مخلوق بھی ہے اور اللہ کے لیے ہی امر بھی ہے. اگر یہ امر, اگر یہ کلام یا جو امر ہے اگر یہ مخلوق میں داخل ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو خلق سے الگ نہیں کرتے. اللہ نے دو الگ چیزوں کو ذکر کیا, یہاں پہ مخلوقات کو ذکر کیا پہلے, پھر کہا یہ امر سے ہے, پھر الگ سے بیان کیا یہاں پہ الا لہ الخلق والامر, خلق اور امر اس کے لیے ہے. تو اسی کو امام صاحب فرماتے ہیں معتزلہ کو جواب دیتے ہوئے, فرماتے ہیں ففرق بین الخلق والامر, پس اللہ نے خلق اور امر کے درمیان کیا کیا, فرق کی. فلو کان الامر مخلوقا, اب اگر فلو کان الامر مخلوقا, اگر امر مخلوق ہوتا, یعنی یہ جو حکم, اللہ کا جو حکم وہ کلام ہے اللہ کا, اگر وہ مخلوق ہوتا, لزم ان یکون مخلوقا بامر آخر, تو لازم تھا, اب اللہ کا جو امر ہم کہتے ہیں غیر مخلوق ہے, اگر ہم مانیں کہ یہ مخلوق ہے تو مخلوق اس امر سے ہی چیزیں وجود میں آتی ہیں, تو پھر اس امر کو لانے کے لیے ایک اور امر درکار ہے جس سے یہ وجود میں آئے, ہے نا. اور والآخر بآخر, پھر یہ امر بھی ایک اور امر کا محتاج ہے جو اس کو وجود میں لائے. الا ما لا نہایت اللہ, تو اس طرح ہم کو انفینٹی تک امر کی ضرورت پڑے گی, اوامر کی. اس امر کو خالق یہ ہے, اس امر کا خالق یہ ہے, فیلزم التسلسل, تو اسے تسلسل لازم آئے گا, فہو باطل, اور وہ باطل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب وَطَرْدُ بَاطِلِهِمْ, اور ان کے باطل قول کو ہم اس طرح بھی رد کر سکتے ہیں, ان تکون جمیع صفاتہ تعالی مخلوقہ, ان تکون جمیع صفاتہ تعالی مخلوقہ. تو اس سے پھر یہ چیز لازم آئے گی کہ اللہ کی ساری صفات کیا ہیں, مخلوق, اگر آپ کلام کو مخلوق مانیں گے. کالعلم والقدرت وغیرہما, اور جس طرح علم اور قدرت, علم اور قدرت کو مخلوق ماننا یہ بھی لازم آئے گا. تو فرماتے ہیں کیونکہ یہ بھی کل میں شامل ہو جائے گا, فرماتے ہیں وذالک صریح الکفر, فرماتے ہیں جبکہ یہ صریح کفر ہے, اللہ کی قدرت یا اللہ کے علم کو مخلوق کہنا یہ صریح کفر ہے. فرماتے ہیں فإن علمہ شیء وقدرتہ شیء وحیاتہ شیء, کیونکہ اللہ کا علم بھی ایک چیز ہے, اللہ کی قدرت بھی ایک چیز ہے, اور اللہ کی حیات, اللہ زندہ ہے, اس کا زندہ ہونا بھی ایک شیء ہے. تو جب وہ شے ہے وہ بھی داخل ہو جائے گی اللہ خالق کل شیء, فیدخل ذلک فی عموم کل, تو وہ بھی کل کے عموم میں پھر داخل ہو جائے گی اگر معتزلہ کے استدلال کو مانا جائے. فیکون مخلوقا بعد ان لم یکن, تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی جو حیات ہے نعوذ باللہ, اس کا جو علم ہے اور اس کی جو قدرت ہے وہ بھی بعد میں وجود میں آئی, پہلے وہ موجود نہیں تھی. تو یہ صریح کفر ہے. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا, فرماتے ہیں پس معتزلہ کی ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بلند ہے, بہت ہی زیادہ بلند. ایک دوسرا اس کا جو جواب دیا ہے بڑا خوبصورت جواب وہ بھی ہے. تو فرماتے ہیں قال رحمہ اللہ, فرماتے ہیں اب جو ہے اب اس کا جواب, پہلے وہ الزامی جواب تھا, اس میں الزامی جواب بھی تھا اور تفصیلاً بھی کچھ باتیں آئی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ یہ اگر کہیں گے اس کل کا آپ کیسے جواب دو گے, تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے وعموم کل فی کل موضع بحسبہ, تو ہر کل جو ہے, لفظ کل جو استعمال ہوتا ہے یہ ہر جگہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, اس کا جو ترجمہ ہوگا یا جو اس کی تفسیر ہوگی وہ اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق ہوگی. اور یہ کانٹیکسٹ یہ ہم کیسے پہچانیں گے, وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ, اس کو ہم قرائن سے دیکھیں گے. قرائن, الا ترى, دیکھیں مثال, الا ترى الى قوله تعالی, کیا تم اللہ کے اس قول کو نہیں دیکھتے جو سابقہ امتوں میں سے ایک امت کے بارے میں کہا ہے کہ جب ان پہ ہوا چلی تدمر كل شيء, ہر چیز کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا. کیا لفظ استعمال کیا گیا, كل شيء. تو اب وہاں کیا بچا, اس کل کے حساب سے وہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کل عموم کے لیے ہے, لیکن تدمر كل شيء بامر ربها, وہ اپنے رب کے امر سے ہر چیز کو اس نے تباہ کر دیا, ملیا میٹ کر دیا, بامر ربها. تو کیا ہوا, فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم, تو صبح جب دیکھتے ہیں تو وہاں ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نہیں, ان کے مسکن جس میں وہ رہتے تھے. ابھی کہا گیا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی, اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے مساکن تھے. تو نعوذ باللہ تضاد, یہ کیا مسئلہ ہے,
مسئلہ یہ ہے کہ کل جو ہے یہ سیاق کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، سیاق کے اعتبار سے. تو فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں وَمَسَاكِنُهُمْ شَيْءٍ، ان کے جو مساکن ہیں، رہائش گاہیں، وہ بھی تو جگہیں ہیں نا. تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ کل شیء، ہر چیز کو اس نے تباہ کر دیا. وَلَمْ تَدْخُلْ فِي عُمُومِ كُلِّ شَيْءٍ، تو یہ دمرته الريح، تو جن ساری چیزوں کو ہوا نے تباہ کیا یہ اس میں داخل، مساکن اس میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا، تو ہم کہیں گے کہ وہاں پہ ہر چیز تباہ ہو گئی لیکن ان کے مساکن بچے رہے. اسی طرح دوسری مثال یہ بھی بڑی عمدہ مثال ہے. قضا قولہ تعالی حکایۃ عن بلقیس، ملکہ سبا جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہدہد نے کہا تھا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی ہے، ہر چیز. جب اس کو ہر چیز دی گئی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ جبکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اس سے زیادہ بادشاہت تھی، قرآن سے واضح ہے. تو یہ کیوں کہا گیا کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی. والمراد من كل شيء يحتاج اليه الملوك، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز دی گئی جس کی بادشاہوں کو احتیاج ہوتی ہے، جس کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے. وهذا القید، اب یہ قید ہم کیسے پہچانیں گے؟ يحتاج اليه الملوك، اس کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ کیف يعرف؟ وهذا القید يفهم من قرائن الکلام، اس کو ہم کلام کے قرائن سے دیکھیں گے. اذ مراد کیا ہے؟ مراد الہدہد، ہدہد کی اس بات سے کیا مراد ہے؟ انها ملکۃ کاملۃ فی امر الملک، مراد یہ ہے ہدہد کے قول کی کہ یہ ایک ایسی مہارانی ہے، یہ ملکہ کہ اس کا جو ملک ہے وہ کامل ہے، یعنی کامل ملک ہے اس کے پاس. غیر محتاجۃ الی ما یکمل به امر ملکها، اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اس کا ملک مکمل ہو، اس کی بادشاہت مکمل ہو، وہ مکمل ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب وَلِهَذَا نَظَائِرُ کثیرہ، اس کی بہت ساری نظیریں قرآن میں. تو ہم کہیں گے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اس میں سب سے پہلے اس کی صفات کو ہم خارج کریں گے، کیونکہ اگر آپ صفت کلام کو اس میں داخل کریں گے پھر آپ کو صفت حیا کو بھی داخل کرنا ہے، حیات صفت حیا کو بھی داخل کرنا ہے، صفت قدرہ کو بھی، صفت علم کو بھی، صفت سم کو بھی، صفت بصر. پھر یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سنتا اور دیکھتا نہیں تھا، بعد میں ہوا، نعوذ باللہ، تو یہ کفر ہے. یا اللہ پہلے جانتا نہیں تھا، بعد میں اس نے جانا. تو یہ وہ لازم چیزیں ہیں جو معتزلہ کے مذہب سے سامنے آتی ہیں. تو اس سلسلے میں ایک مناظرہ بھی بڑا اہم ہے. ایک مناظرہ اس سلسلے میں ہوا تھا، کتابوں میں آیا ہے المناظرۃ بین امام عبد العزیز المکی و بشر المریسی، بشر المریسی اور امام عبد العزیز المکی کے درمیان مناظرہ ہوا. اب دیکھیں تب بھی مناظرے ہوتے تھے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے مخالف کے ساتھ مناظرہ ہونا علمی انداز میں، گالی گلوچ کے بغیر. تو یہ جو بشر المریسی ہے امام شافعی نے ان سے مناظرہ کیا ہے، تو یہ امام شافعی نے ان کو بیٹ کیا تھا مناظرے میں. اور یہ بشر المریسی یہ بہت بڑی شخصیت تھی عقلی. تو پھر بشر المریسی کہا کرتے تھے جب امام شافعی کا ذکر ہوتا تھا، کہتے تھے کہ میں نے مکہ میں ایک آدمی کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ معہ نصف عقل دنیا، آدھی دنیا کی عقل اس آدمی کے پاس ہے. بشر مریسی جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ریشنلسٹ تھا. تو بہرحال ہمارے ائمہ اور ان کے درمیان بات چیت ہوتی تھی. اب دیکھیں یہ مناظرہ ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں آپ آج کے زمانے میں جو مناظرے ہوتے ہیں، پھر اس کی زبان دیکھیں اور اس کی زبان دیکھیں، پھر دیکھیں وہاں آپ کو کتنا فائدہ ملتا ہے اور یہاں کتنا آپ کو فائدہ ملتا ہے. بہرحال قال الامام عبد العزیز، امام عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، بشر سے فرمایا، اس کو لوگ بشر پڑھتے ہیں تو بشر صحیح، یہ بشر ہے، بشر المریسی. یلزمک واحدۃ من ثلاث لا بد منها، فرمایا جو تم خلق قرآن کے قائل ہو تمہیں 3 چیزیں لازم آتی ہیں، تمہیں ان کو ماننا ہے، اس کے بغیر چارہ کسی نہ کسی بات کو ماننا ہے. اما، یا تو یہ مانو، ان تقول، یا تو تم یہ کہو ان اللہ خلق القرآن فی نفسہ، اللہ نے قرآن کو بنایا اپنے نفس میں، اپنی ذات میں، اپنے نفس میں بنایا، کریٹ کیا. یا او خلقہ قائما بذاتہ و نفسہ، یا اللہ نے اس کو بنایا اپنی ذات کے اندر تو نہیں بنایا لیکن اپنی ذات کے ساتھ قائم رکھا. یہی صورت ہے نا، آپ خود بھی سوچیں، میں یہیں پہ ہوں، کوئی اور صورت آپ کے ذہن میں اگر آئے تو مجھے آخر پہ بتا دینا. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو بنایا، اگر ہم مانیں کہ قرآن مخلوق ہی ہے، یہ کریٹڈ ہے، یہ کریشن ہے اللہ کی. اگر یہ مانیں گے پھر یہ ماننا ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا کہاں، یا تو بنایا اس کو اپنے اندر، یا تو اپنے اندر نہیں اپنے باہر، لیکن اپنے ساتھ ہی بنایا، اپنے متصل، قائما بذاتہ و نفسہ. یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ او خلقہ قائما بذاتہ و نفسہ، کہ اس کو کلام کو خود بنایا، یہ اپنی ذات پہ قائم ہے، فی نفسہ ہی قائم ہے، یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور او خلقہ فی غیرہ، یا اس کو کسی غیر میں بنایا. 3 صورتیں، یا تو اللہ نے اس کو اپنے آپ میں بنایا، یا اس کلام کو مستقل طور الگ سے بنایا، صرف کلام بن گیا، یا اس کو کسی غیر میں بنایا، نہ اپنے میں بنایا، نہ مستقل وجود اس کا بنایا، اور نہ غیر میں بنایا. اب بشر اس کا کیا جواب دے گا؟
قال بشر، تو بشر نے کہا اقول، میں کہتا ہوں خلقہ کما خلق الاشیاء کلھا، اس نے اس کو ویسے بنایا جیسی ساری چیزوں کو بنایا، یعنی تفصیل میں جائے. وحاد عن الجواب، تو جواب دینے سے اس نے احتراز کیا، اس کے پاس جواب، سوال آیا تو اس کے پاس بنایا کہا، یہ کیا جواب دے گا. فقال المأمون، تو وہاں پہ مأمون بیٹھے ہوئے تھے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اس زمانے کے. بہرحال تو ان نے کہا امام عبد العزیز المکی سے کہا اشرح انت هذه المسئلہ، آپ خود اس مسئلے کی وضاحت کریں، اس کی شرح کریں. ودع بشر کو چھوڑ دے، فقط انقطع، وہ ہار گیا، وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے. فقال عبد العزیز، تو امام عبد العزیز نے کہا ان قال خلق کلامہ فی نفسہ، اگر امام صاحب نے فرمایا، کہا اگر بشر یہ کہے کہ اللہ نے کلام اپنے نفس میں بنایا، اپنے اندر کریٹ کیا کلام کو، فہذا محال، یہ امپاسبل ہے. اس سے کیوں؟ لأن اللہ تعالی یکون محلا للحوادث المخلوقہ، تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کے اندر مخلوقات داخل ہو سکتی ہیں. یعنی اللہ، اس کو اصل میں علم الکلام کی ایک اصطلاح ہے، یہاں پہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں. محل للحوادث یعنی اللہ چینج ہو گیا، اس میں کچھ ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے، کچھ ایسی چیزیں وہ اس میں تغیر ہو گیا، کیونکہ ابھی تک اللہ کلام کے بغیر تھا. یہ ساری حفوات ہے، لیکن یہ علم الکلام کے مباحث ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. اور لوگوں نے اس کو کیسے دیکھا، پھر جواب کیسے دیا ہے. یا تو اللہ نے اس کو، ابھی تک اللہ کلام نہیں کرتے تھے، پھر اللہ نے اپنے اندر اس کو بنایا تو اضافہ ہو گیا نا، تو اللہ چینج ہو گیا، وہ محل للحوادث. تو اس کا تو کوئی اقرار نہیں کرے، یہ تو کفر ہے. تو فرمایا اگر ولا یکون فیہ شیء مخلوق، تو اللہ میں کوئی چیز مخلوق نہیں ہے. جب یہ کلام اس نے اپنے اندر بنایا تو اس کے اندر کچھ پورشن مخلوق ہے، تو خالق کے اندر مخلوق کا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے، پینیٹریٹ ہوا ہے نعوذ باللہ. تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے قرآن کو کہاں بنایا، اپنے اندر. اچھا، وَإِن قَالَ خَلَقَهُ فِي غَيْرِهِ، اب تیسری صورت ہے، دوسری کو بعد میں ڈسکس کیا. وَإِن قَالَ خَلَقَهُ فِي غَيْرِهِ، اگر یہ کہے کہ اللہ نے مخلوق کو بنایا لیکن دوسری چیز میں بنایا. فَيَلْزَمُ فِي النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ، تو غور و فکر اور قیاس سے یہ لازم آئے گا أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ خَلَقَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ كَلَامُهُ، کہ ہر وہ کلام جو اللہ کسی غیر میں کریٹ کرے وہ اللہ کا ہی کلام ہے، کیونکہ غیر میں جو بھی کلام بنے گا وہ اللہ کا کلام ہوگا اس اعتبار سے. پھر اللہ کا کلام اور یہ ایک ہی بات ہے. فہو محال ایزن، یہ بھی امپاسبل ہے، یہ بھی مستحیل ہے، محال ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لأنه يلزم قائله ان يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، کیونکہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ جو بھی کلام کسی غیر میں کریٹ کرتا ہے، اپنے سے غیر میں، من دون اللہ میں جو اللہ کلام کریٹ کرتا ہے وہ سارا کلام اللہ کا ہی کلام ہے. تو دنیا میں جو بھی بات ہوتی ہے اس کا خالق اللہ ہی ہے، تو سارا کلام، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ سارا اللہ کا ہی کلام ہے. پھر اس اعتبار سے نعوذ باللہ تو یہ چیز بھی باطل ہوئی. اب اگر وہ کیس لیں گے جو دوسری صورت تھی، یہاں پہ تیسرے میں اس کو جواب دیا گیا ہے وَإِن قَالَ خَلَقَهُ قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَذَاتِهِ، اگر کہے کہ اس نے کلام کو بنایا خود، کسی میں کریٹ نہیں کیا، ایسے ہی بنایا. فَهَذَا محال، یہ بھی عقلاً محال ہے. کیوں؟ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ إِلَّا مِن مُتَكَلِّمٍ، کلام متکلم کے ذریعے ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے سامنے کوئی شاگرد بیٹھا ہوگا تو میں کہوں گا، جب مجھے اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہاں پہ زید بیٹھا ہے، میں کہوں گا زید کو اندر بھیجو، اس کے کلام کو یہاں لاؤ. اس کا کلام جو ہے وہ عرض ہے، آپ اس کی باتوں کو مت لائیں گے، اس کے کلام کو پھر ایسے رکھیں گے ہوا میں، کیونکہ کلام متکلم کے بغیر نہیں ہے. تو اسی لیے یا تو یہ ماننا ہے کہ اللہ نے اس کو غیر میں بنایا، پھر ہر کلام اللہ کا کلام ہے، یا اللہ نے اپنی ذات میں بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محل للحوادث ہے، محل للحوادث. یا یہ ماننا ہے کہ کلام کو اس نے کسی چیز کے بغیر ایسے ہی بنایا، تو وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ عرض ہے، یہ خود قائم. جس طرح کما لا تکون الارادۃ الا من مرید، جس طرح ارادہ نہیں ہوتا لیکن مرید سے، ارادہ کرنے والے سے. انسان جو ہوتا ہے یہ ان صفات سے متصف ہوتا ہے، تب جا کے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ فلاں شخص کا مجھے ارادہ دکھاؤ، یا اس کے ارادے کو لاؤ، یہاں اس کو خود مت لاؤ، اس کا ارادہ یہاں آئے گا کلاس میں، تو یہ جو بھی یہ انسان بات کرے گا تو اس پہ لوگ ہنسیں گے. وَلَا الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ، اور علم جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ عالم سے. آپ خالی علم نہیں لا سکتے، ایسا پاسبل نہیں کہ آپ کہیں گے کہ عالم کو یہاں پہ رکھے، اس کو گھر رکھے، اس کے علم کو یہاں لائے، اس کا علم یہاں بات کرے گا، پاسبل نہیں ہے. فلما استحال من هذه الجهات، فرماتے ہیں امام صاحب، فرماتے ہیں کہ جب یہ اس کو ناممکن ہو گیا تینوں اعتبارات سے، ان یکون مخلوقا، کہ یہ مخلوق ہے اللہ کا کلام، علم انه صفۃ للہ، تو ہم نے جانا، یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. تو اہل سنت کے اسی عقیدے کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے مختصر الفاظ میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں فاہل السنت والجماعہ یقولون، اہل سنت اور جماعہ کہتے ہیں، وَيَعْتَقِدُونَ، اور اعتقاد رکھتے ہیں، ان القرآن کلام اللہ، قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، منزل جو نازل کیا گیا، غیر مخلوق، اور کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے. الفاظہ ومعانیہ عین کلام اللہ، اس کے الفاظ اور معانی دونوں عین کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے.
समिअहु जिब्रील, इसको जिब्रील ने सुना मिन अल्लाह, अल्लाह से, वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअहु मिन जिब्रील, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना इसको फिर किससे? जिब्रील, यानी चेन ऐसे बन रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से सुना, जिब्रील ने अल्लाह से सुना, क्योंकि ये कलाम अल्लाह का है। वस्सहाबतु समिऊहु मिनन नबी, और सहाबा ने इसको नबी से सुना, यानी ऐसे चेन बन रही है। फहुवल मकतूब बिल मसाहिफ, और ये मसाहिफ में लिखा हुआ है, अल महफूज बिस्सुदूर, और अल्लाह का कलाम ही मुसाहिफ में लिखा हुआ है, अल्लाह का कलाम ही सीनों में महफूज है हाफिज़ के, वल अल मतलूब बिल अलसिना, और अल्लाह का कलाम ही ज़ुबान से पढ़ा जाता है। तो इस बात की थोड़ा मज़ीद वजाहत शेख अब्दुर रहमान अल बर्राक ने की है। फरमाते हैं व अहलुस सुन्नति वल जमाअह, अहलुस सुन्नति वल जमाअह इंदहुम, उनके नज़दीक, अन्नल कुरान कलामुल्लाहि अलल हकीका, उनके नज़दीक अल्लाह का जो कलाम है वो हकीकी कलाम है। उनके नज़दीक अल्लाह का जो कलाम, ये कुरान जो है ये अल्लाह का हकीकी कलाम है। कैफमा तुसरफ, जैसा कि जिस हाल में ये हो, मकतूबन, चाहे ये लिखा हुआ हो, औ महफूजन, या महफूज किया हो सीने में, औ मस्मूअन, या आप सुन रहे हो, आप कैसेट लगा के या मोबाइल में सुन रहे हो, आप अल्लाह का कलाम ही सुन रहे हैं, औ मतलूअन, या तिलावत कर रहा हो, यानी जब कारी पढ़ रहा है तो ये अल्लाह का कलाम ही पढ़ रहा है। तो फिर इसकी वजाहत ये है, इसको आप गौर से सुने। फरमाते हैं फल कलामुल मकतूब फिल मसाहिफ हुआ कलामुल्लाह, हमारे मसाहिफ में, यानी कुरान की जो किताब है, जो किताब की सूरत में है, मसाहिफ में जो कलाम लिखा गया है वो क्या है? वो अल्लाह का कलाम है। वमा फी सुदूर हफ़ज़तिल कुरान हुआ कलामुल्लाह, और हुफ़ाज़ कुरान के सीनों में जो कलाम है वो भी अल्लाह का ही कलाम है। वमा यतलुहु ताल्लून हुआ कलामुल्लाह, तिलावत करने वाले जिसकी तिलावत करते हैं वो भी अल्लाह का ही कलाम होता है। लेकिन ये असला है, लेकिन अस्सौतु सौतुल कारी, आवाज़ किसकी आवाज़ है? कारी की आवाज़, अल्लाह की आवाज़ नहीं है। किसी को ये मुगालता हो जाएगा नौज़ुबिल्लाह। लाकिन अस्सौत सौतुल कारी, आवाज़ कारी की आवाज़ है। वल कलामुल मतलू कलामुल बारी, आवाज़ तो कारी की है लेकिन जो वो पढ़ रहा है वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है। ठीक है। वकुल्लु आकिलिन, और हर आकिल, युफर्रिकु बैनल कलामिल्लज़ी यब्तदिउहु अल मुतहद्दिस व बैन कलाम गैरिही हिन यक़रऊ, तो कहते हैं कि हर आकिल इस कलाम में फ़र्क करता है कि वो देखेगा कि कलाम असल में जिससे सादिर हुआ है और जो इसको पढ़ रहा है, इसमें फ़र्क होता है। ठीक है। फ़ल कलाम युज़ाफ़ु हक़ीक़तन इला मन क़ालहु मुब्तदिअन ला इला मन क़ालहु मुबल्लिग़न मुअद्दिया, कलाम उसूल ये है, दुनिया में उसूल ये है कि कलाम उसकी तरफ मंसूब किया जाता है जिसने उसको पहली मरतबा कहा, न कि उसकी तरफ जो उसको फिर बार बार कहे या किसी तक पहुँचाए। मसलन मैं आपसे कहूँगा दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। ये किसका कलाम है? ये गालिब का कलाम है। या हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये गालिब का कलाम है। लेकिन कह कौन रहा है इसे? मैं कह रहा हूँ। क्या ये कलाम कहने से मेरा कलाम बन गया? ये फिर भी गालिब का कलाम है। अगर इसको दुनिया के सारे लोग अपनी ज़ुबानों से पढ़ेंगे, मुसलसल पढ़ते रहेंगे, इसको इसी गर्दान करते रहेंगे, ये फिर भी गालिब का ही कलाम है, क्योंकि इसको आगाज़ जिसने किया ना, ये उसी का कलाम है। शेक्सपियर ने जो ड्रामाज लिखे हैं वो उसका कलाम है। अगरचे हम उसको क्लास में पढ़ाएं, उसकी शुरुआत लिखें, उस पर ऑडियोज़ बना के उसको आम करें, कलाम वो हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कलाम जो है इसको हकीकतन इजाफत की जाती है उसकी तरफ जिसने इसको असल में कहा, उसकी तरफ नहीं जो इसको बाद में पढ़ रहा है। मजाजन कभी उसी तरफ मंसूब होता है, मजाजन हो सकता है दूसरे की तरफ मंसूब, लेकिन हकीकतन मंसूब उसी की तरफ होता है जिसने इसको पहली मरतबा कहा है। तो आखिरी स्लाइड इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का, इसमें हम कलाम देखेंगे। तो फरमाते हैं, इनका बड़ा प्यारा वो कसीदा है जिसका अक्सर यहाँ जिक्र आता है। फरमाते हैं वकज़ालिकल क़ुरआन व ऐनु कलामिही अल मस्मूअ मिन्हु हक़ीक़तन बिबयानी, फरमाते हैं इसी तरह जो कुरान है वो ऐन कलाम अल्लाह का है, जो हम सुनते हैं हकीकतन वो अल्लाह का कलाम है। हुवा क़ौलु रब्बी कुल्लुहु ला बअदुहु, हुवा क़ौलु रब्बी कुल्लुहु ला बअदुहु लफ़्ज़न व मअनन मा हुमा खल्क़ानी, फरमाते हैं वो अल्लाह का कौल है लफ्ज़ व माना के एतबार से, और ये मखलूक ना लफ्ज़ मखलूक है ना कौल मखलूक है। तंज़ील रब्बिल आलमीन व क़ौलुहु अल-लफ़्ज़ वल मअना बिला रौग़ानी, फरमाते हैं ये अल्लाह का कलाम है, उसका कौल है, लफ्ज़ व माना के एतबार से इसमें कोई शुबा वगैरह नहीं है। उसके बाद लाकिन अस्वातल इबादी व फ़िअलहुम, लाकिन अस्वातल इबादी व फ़िअलहुम कमिदादिहिम व रक़्क़ि मख़लूक़ानी, फरमाते हैं लेकिन की आवाज़ें और बंदों के अफ़आल, या इसी तरह जिस इंक से आप लिखते हो, इंक से लिखते हो या जिस पेज पे लिखते हो, ये सारा मखलूक है। ये गैर मखलूक, ये मखलूक है, ये मखलूक है बंदे इंसान की आवाज़। फ़स्सौतु लिल-क़ारी वलाकिन्नल कलाम कलाम रब्बिल अर्श ज़िल इहसानी, फरमाते हैं सौत क़ारी की है लेकिन कलाम किसका है? रब्ब अर्श का, जो एहसान वाला रब है। ठीक है।
تو اس سے آج کی کلاس میں جو ہم نے اس پہ بات کی تفصیل سے، تو اس میں کئی گوشے سامنے آئے. ایک یہ کہ قرآن جو ہے یہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، یہ مجازاً اس کا کلام نہیں ہے، اور یہ مخلوقات کے کلام کے مشابہ نہیں. ہاں اللہ کیسے بات کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، نہ تو ہم اس کی تکیف بیان کریں گے کیفیت، اور نہ ہم اس کی تشبیہ دیں گے کسی کے ساتھ، کیونکہ تکیف و تشبیہ بیان کرنا یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس سلسلے میں یا اس ضمن میں جو اعتراضات معتزلہ نے قائم کیے ہیں وہ شبہات تھے بیسیکلی ان کے. تو ہمارے جو اہل سنہ کے جو ائمہ ہیں رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے کس طرح ان شبہات کا جواب دیا ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي